الحمد لله منشئ الخلق من عدم، ثم الصلاة على المختار في القدم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. نبينا الآمر الناهي فلا أحد أبر في قول لا منه ولا نعم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر كمثل الحي والميت، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حضرات علماء کرام، مشائخ اعزام، واجب الاحترام بزرگ اور دوستو، سب سے پہلے تو آپ حضرات کو داد دینی چاہیے کہ آپ صبح سے اتنے طویل نشست میں تشریف فرما ہیں اور بڑے شوق اور ذوق سے یہ آپ کے ذوق ایمانی کا مظہر ہے. ورنہ تو جیسے انسان کے اعضاء ہاتھ پہ تھکتے ہیں، اس طرح انسان کے کان بھی تھک جاتے ہیں اور سن سن کے وہ بھی سن ہو جاتے ہیں. اور مجھے بھی اتفاق سے وقت وہ دیا گیا ہے کہ آپ لوگ کے کان بھی سن ہو چکے ہیں اور میرا ہاتھ پیر بھی سن ہے. اللہ تعالیٰ چند باتیں اپنی رضا کی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. حضرت اقدس مولانا احمد علی پنجگوری رحمہ اللہ سے ہماری شناسائی اس وقت سے تھی جب وہ پاکستان چوک میں دکنی مسجد میں امامت فرمایا کرتے تھے، اور اس وقت ہمارے استاد مکرم حضرت مولانا قاری شریف احمد صاحب رحمہ اللہ کا مدرسہ دکنی مسجد کے اوپر والی چھت میں تھا اور ہم وہاں حفظ کرنے جایا کرتے تھے. یہ سن 1970-71 کی بات ہے.
اس وقت تک مولانا کو لوگ دکنی مسجد کے امام کے حیثیت سے تو جانتے تھے، لیکن اس سلسلے نقشبندیہ میں ان کا حضرت خواجہ حافظ غلام حبیب صاحب رحمہ اللہ سے تعلق کوئی زیادہ اشکارا نہیں تھا۔ جب انہوں نے مجالس حبیب لکھی اور اس میں حضرت کے مجالس کا تذکرہ کیا، اس سے پھر ان کا اس سلسلے کی طرف لوگوں کا رجوع ہونا شروع ہوا، اور اس جگہ جب وہ تشریف لائے تو ایک مرتبہ انہوں نے مجھ ناچیز کو بھی دعوت دی تھی اور یہاں پر آ کر کچھ باتیں گوش گزار کی تھی۔ اس کے بعد وہ اللہ کو پیارے ہو گئے، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے اور ان کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے باغ بنائے۔ ان کے سائرگان اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے۔ انہوں نے اس سلسلے کو جاری اور ساری رکھا۔ مجھ سے جب انہوں نے رابطہ کیا تو مجھے یہ خوشی ہوئی کہ الحمدللہ حضرت کے وفات کے بعد بھی وہ سلسلہ جاری اور ساری ہے۔ میں اگرچہ سفر میں تھا اور رات بھی میں نے سفر میں گزاری ہے، لیکن چونکہ ان حضرات سے وعدہ کر لیا تھا، اور وعدہ اس بنیاد پر تھا کہ میں ظہر کے بعد آؤں گا، آدھ ایک گھنٹہ بیان کر کے میں واپس چلا جاؤں گا، مگر آپ حضرات کی محبتیں اور حضرت کی محبتیں اس بات پر مجبور کر رہی تھی کہ میں یہاں پر کچھ دیر بیٹھوں، شاید یہی ہمارے آخرت کا نجات کا ذریعہ بن جائے۔ عزیز دوستو، قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی نے جو ارشاد فرمایا ہے، قرآن کریم کے مختلف مقامات میں یہ بات آئی ہے کہ اللہ کے جو دوست ہیں، اللہ کے جو ولی ہیں، ان کے دلوں کو اطمینان ملتا ہے اللہ کا ذکر کرنے سے، کیونکہ جو شخص ایمان لے آیا، ایمان کے 70 سے زیادہ شعبے ہیں، تو ایک ایک شعبے پر جب اس کا عمل ہوتا ہے وہ اللہ کے قریب ہوتا چلا جاتا ہے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم دیکھیں کہ ہماری زندگی میں ایمان کے کتنے شعبوں پر ہمارا عمل ہے اور کتنوں پر عمل نہیں ہے۔ تو ہمیں اس بات کے لیے فکر مند ہونا چاہیے کہ ہم ایمان کا دعویٰ تو کرتے ہیں، اور اللہ پاک بھی ہمیں الذین آمنوا یا ایھا الذین آمنوا سے مخاطب فرماتے ہیں، اے وہ لوگ جو ایمان لا چکے ہو۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے ایمان کی حفاظت کریں اور اس کے سارے شعبوں پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ تو جو لوگ ایمان لا چکے ہیں ان کے دلوں کو اطمینان حاصل ہوتا ہے اللہ کا ذکر کرنے سے۔ اور حدیث پاک میں بھی ہے کہ مثال اس شخص کی کہ جو اپنے رب کو یاد کرتا ہے اور جو اپنے رب کو یاد نہیں کرتا، دونوں کی مثال زندہ اور مردہ جیسی ہے۔ جو اپنے رب کو یاد کرتا ہے وہ زندہ ہے، اور جو اپنے رب کو یاد نہیں کرتا اس کی مثال مردہ ہے۔ یعنی زندہ لوگوں میں ایک چلتا پھرتا زندہ لاش ہے۔ تو اس مثال سے آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ کوئی بھی مسلمان اپنے آپ کو مردہ کہلانا پسند نہیں کرے گا، بلکہ یہی چاہے گا کہ اس کا شمار زندہ لوگوں میں ہو۔ تو زندہ مسلمان کی نشانی جو ہے وہ اس شخص کی ہے کہ جو ہر وقت اپنے رب کو یاد کرتا ہو۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، زمین اور آسمان کی پیدائش میں، دن رات کے آنے میں
عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ عقل مند کون لوگ ہیں؟ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا، جو وہ لوگ کہ جو یاد کرتے ہیں اپنے رب کو کھڑے بھی، بیٹھے بھی، چلتے بھی، پھرتے بھی، اور اللہ کی مخلوقات میں غور و فکر کرتے ہیں۔ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، تو پکار اٹھتے ہیں کہ پروردگار ما خلقت ھذا باطلا، تو نے کوئی چیز عبث پیدا نہیں کی، سبحانک، تو پاک ہے اللہ، تو پاک ہے، ہر نقص سے تو پاک ہے، ہر عیب سے تو پاک ہے۔ فقنا عذاب النار، پس ہمیں آگ کے عذاب سے بچائے۔ پھر یہ ذکر ایک ایسی عظیم عبادت ہے کہ آپ قرآن کریم پڑھیں تو جتنی عظیم الشان عبادات ہیں ان تمام عبادتوں کے بعد ذکر کا حکم دیا گیا ہے۔ مثال کے طور پر آپ نے نماز پڑھ لی، فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ، نماز کی ادائیگی کے بعد بھی اللہ کا ذکر کرو، کتنا؟ کثیرہ، کثرت کے ساتھ، تھوڑا ذکر نہ کرو بلکہ ذکر زیادہ کرو۔ کیوں؟ کس لیے کریں؟ لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہونے والے بن جاؤ۔ تمہاری کامیابی کا راز اللہ کو یاد کرنے میں۔ حج کتنا بڑا عمل ہے، اس سے عمر بھر کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، لیکن حج کے بعد بھی فرمایا فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ، جب مناسک ادا کر چکو تو اللہ کو یاد کرو، اللہ کا ذکر کرو۔ جہاد کتنا بڑا عمل ہے، جہاد کے اندر ایک لمحہ گزارنا دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے، لیکن اس جہاد کے موقع پہ بھی فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا واذکروا اللہ، اے ایمان والو جب تمہاری مڑبے دشمنوں سے ہو تو ثابت قدم رہو اور اللہ کو یاد کرو، اللہ کا ذکر کرو۔ اس طرح کئی ساری آیات ہیں، میں وقت کے اختصار کی وجہ سے چند آیات پر اکتفا کرتا ہوں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جتنی عظیم الشان عبادات ہیں ان تمام عبادتوں میں اللہ کے ذکر کا ہر جگہ تذکرہ کیا گیا ہے، اور پھر جہاں بھی ذکر کا قرآن پاک میں تذکرہ ملتا ہے اس کے ساتھ کثیرہ، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا، صبح اور شام۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں صبح و شام سے مراد علی الدوام ہے، یعنی ہر وقت اللہ کا ذکر کرو۔ تو ظاہری بات ہے ہر وقت زبان سے تو ذکر ہو نہیں سکتا ہے، تو اس سے مراد جو ہے وہ ذکر قلبی ہے کہ ہمارا دل اللہ کی یاد مشغول ہو جائے، چونکہ دل کے اندر بہت ساری محبتیں ہیں۔ قرآن پاک نے ان محبتوں کا ذکر کیا ہے، سورۃ توبہ میں 8 قسم کی محبتیں بتلائی ہیں۔ ان تمام محبتوں کو نکالنا ہوگا اور اس کی جگہ ایک اللہ کی محبت ڈالنی ہوگی۔ جب دنیا کی، اپنے اہل و عیال کی، اپنے گھر والوں کی، اپنی اولاد کی، اپنے دولت کی، اپنے تجارت کی، اپنے دیش کی، یہ تمام محبتیں نکالو گے اور اس کی جگہ صرف اللہ کی محبت آئے گی، تب تمہارا دل زندہ ہوگا اور دنیا میں چل سکے گا۔ اور اگر یہ محبتیں دل کے اندر رہ گئی تو پھر تمہارا دل ڈوب جائے گا۔ ایک مثال سے سمجھایا ہے کہ ایک کشتی جو پانی میں تیرتی ہے تو وہ تب تیر سکتی ہے کہ سمندر کا پانی کشتی کے باہر ہو تو کشتی تیرتی بھی چلی جائے گی، اور اگر خدا نخواستہ پانی کشتی کے اندر داخل ہو جائے تو نہ کشتی بچے گی اور نہ کشتی والے بچیں گے۔ اسی طرح سے یہ ساری محبتیں دل کے باہر ہو اور دل کے اندر صرف اللہ کی محبت ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ یہ ساری جو محبتیں ہیں
ان تمام محبتوں کو آپ اپنی محبت کا ذریعہ بنا دیجیے تاکہ ہمارے دلوں میں صرف اور صرف تیری محبت آ جائے، اور جب اللہ کی محبت آ جائے گی پھر سارے کام کرنے آسان ہو جائیں گے، راتوں کو جاگنا بھی آسان ہو جائے گا، تہجد کے وقت اٹھنا بھی آسان ہو جائے گا۔ یہ مومنین کی صفات ہے، وبالاسحار هم یستغفرون، سحری کے وقت استغفار کرتے ہیں، راتوں کو تھوڑا سوتے ہیں، کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، اور راتیں وہ کہاں گزارتے ہیں، وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا، وہ زمین پر جب چلتے ہیں تو باوقار طریقے سے چلتے ہیں، اور یبیتون لربہم سجدا وقیاما، راتوں کو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہو کر اور سجدے کی حالت میں گزارتے ہیں۔ آپ خود دیکھ لیجئے آج ہماری راتیں ہم کیسے گزارتے ہیں، مجھے کہنے کی ضرورت نہیں، سب کے ہاتھوں میں موبائل پڑے ہوئے ہیں اور سب کے ہاں اسمارٹ فون بھی پڑے ہوئے ہیں، اور اسی میں ان کی راتیں گزرتی ہے۔ مومن کی رات اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہونے پر اور اس کے سامنے کھڑے ہونے سے گزرتی ہے، اور یہ عبادت کرنے کے بعد بھی وہ یہ کہتا ہے کہ پروردگار مجھ سے تیری عبادت کا حق ادا نہیں ہو سکتا، تو پاک ہے۔ اس کی نظریں بھی پاکیزہ ہو جاتی ہے، کیوں کہ اس نے اللہ کا کلام ان آنکھوں سے پڑھا، اب اس کی آنکھیں پاکیزہ ہو جائیں گی، نامحرم پر اس کی نظریں نہیں پڑیں گی۔ اس زبان سے اس نے اللہ کا ذکر کیا، زبان پاک ہو گئی، اب زبان سے گندگی اور جھوٹ اور بری باتیں نہیں نکلیں گی۔ ان کانوں سے اس نے اللہ کا ذکر سنا، یہ کان پاک ہو گئے، اب اس میں غیبتیں گانے بجانے نہیں آئیں گے، تب تو جا کر اس مومن کی زندگی عملی زندگی کہلائے گی، اور اگر یہ صفات پیدا نہ ہوئی تو اس کی زندگی یوں ہی عبث گزر جائے گی، اور زندگی جو ہے وہ روز بروز گزر رہی ہے، ختم ہو رہی ہے۔ ہر آنے والا دن ہمیں آخرت سے قریب کر رہا ہے، اور ہر آنے والا دن ہمیں دنیا سے دور کر رہا ہے۔ ہم دنیا سے دور ہو رہے ہیں، آخرت کے قریب ہو رہے ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اعمال میں بھی وہ اضافہ کریں کہ جو آخرت میں ہمارے کام آئے۔ سلسلہ نقشبندیہ عالیہ مجددیہ کے 3 اصول ہمارے حضرات نے بتلائے ہیں۔ سب سے پہلا اصول جو ہے وہ اللہ کی کثرت سے عبادت کرنا، کثرت کے ساتھ اللہ کو یاد کرنا، جتنا بھی زیادہ اللہ کو یاد کریں گے اتنا ہی کم ہے، کیونکہ تھوڑا ذکر جو ہے یہ منافقین کی نشانی ہے۔ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا مُذَبْذَبِينَ بَيْنَ ذَلِكَ، اور نماز میں بھی جب وہ کھڑے ہوتے ہیں قاموا للصلاۃ قاموا کسالى، سستی کے ساتھ، تو نماز بھی مستعد رہیں، ذکر بھی کثرت سے کریں، تب تو جا کر اس پہلے نمبر پر ہمارا عمل ہوگا۔ ہمارے اس سلسلے کا دوسرا نمبر جو ہے وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہے۔ اتباع سنت یہ اتنا بڑا عمل ہے کہ اس کے بغیر کبھی کوئی شخص کامیاب نہیں ہو سکتا ہے۔ اگر کوئی شخص اتنا کمال حاصل کر لے کہ وہ ہوا میں اڑتا ہو، F5 اڑاتا ہو، جہاز اڑاتا ہو، لیکن اس کا عمل سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے مطابق نہ ہو تو وہ شخص کسی کام کا نہیں ہے۔ وہ چاہے جتنے کشف و کرامات بیان کرے، بایزید بستامی رحمہ اللہ فرماتے ہیں وہ زندقیت ہے۔ جس کا جو قدم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے خلاف ہو، وہ شخص کبھی بھی شریعت کی بو نہیں پا سکتا، طریقت کی بو نہیں پا سکتا، حقیقت کبھی پا نہیں سکتا، معرفت کبھی پا نہیں سکتا۔ اس لیے قدم بقدم آپ سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنائیں اور اس کے لیے کوشش کریں۔ کبھی یہ نہ سوچیں کہ چھوٹی سنت ہے، اگر ناخن کاٹنے کی بھی سنت ہے تو سنت کے مطابق ناخن کاٹیں۔
یہی کاٹنا، ناخن سنت کے مطابق کاٹنا آپ کے لیے عبادت بن جائے گا۔ اور جب ہماری عادات سنت کے مطابق بن جائیں گی تو وہ عادات عبادت بن جائے گی، اور آپ کا چلنا پھرنا یہ عبادت بن جائے گا۔ تیسرا نمبر ہمارے سلسلے کا وہ رابطہ شیخ ہے، کیونکہ جب تک آپ اپنے شیخ سے رابطہ نہیں رکھیں گے اور اس کو اپنے احوال نہیں بتلائیں گے اور اس کی ہدایات پر آپ عمل نہیں کریں گے، شیطان ہر وقت آپ کو وسوسوں میں مبتلا کرے گا، اور آپ اگر اس کے وسوسوں میں آ گئے تو پھر آپ اپنے سارے وقت کو نقصان سے بچا نہیں سکو گے۔ اس لیے صحبت شیخ پر جو زیادہ توجہ دی جاتی ہے، تاکید کی جاتی ہے، وہ اسی لیے تاکہ جو نفس کے اندر رذائل ہیں وہ ایک ایک کر کے دور ہوتے جائیں، اور جس قدم پر شیطان وسوسے ڈالتا ہے، بہکانا چاہتا ہے، شیخ اس علاج کا، اس مرض کا علاج آپ کو بتلائے، تاکہ اس پر جب آپ عمل کریں گے تو آپ شیطان کے وسوسوں سے بچ سکیں گے۔ اور جب شیطان کے وسوسوں سے بچیں گے، شیطان کبھی انسان کی شکل میں بھی آتا ہے، کبھی جنات کی شکل میں بھی آتا ہے۔ من شر الوسواس الخناس، اس خناس اسی لیے کہتے ہیں یوسوس فی صدور الناس، کہ وہ دلوں کے اندر، سینوں کے اندر وسوسے ڈالتا ہے، من الجنۃ والناس، جنات میں سے بھی اور انسانوں میں سے بھی۔ تو بظاہر بہت سارے لوگوں نے اپنی شکلیں، اپنی صورتیں تو بنا لی ہوں گی، لیکن ان کے دل صاف ستھرے نہیں ہوں گے۔ وہ انسانوں کی شکلیں تو صلحاء کی بنا لیں گے، کپڑے بھی سفید پہن لیں گے، تسبیح میں ہاتھ میں لے لیں گے، لیکن اگر ان کی اصلاح نہیں ہوئی تو سوائے لوگ کو دھوکہ دینے کے اور کوئی کام نہیں کرتے۔ یہی وجہ ہے کہ آج لوگ پھر بھی اس سنت کے احترام میں لوگوں کا، صلحاء کا اور ان کی عزت اور ان کی قدر کرتے ہیں، لیکن جب ان سے واسطہ پڑتا ہے، ان سے دنیاوی معاملات پڑتے ہیں، وہ دھوکہ دے جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ان کی اصلاح نہیں ہوئی۔ اگر ان کی اصلاح ہو جائے تو وہ کبھی بھی کسی کی مال پر للچاتی ہوئی نظر نہیں ڈالیں گے، کبھی بھی وہ نامحرم پر اپنی نگاہ نہیں ڈالیں گے، بلکہ ہر وقت ان کے سامنے اللہ کا خوف ہوگا، آخرت کی فکر ہوگی۔ یہی ہماری خانقاہوں کا مقصد ہے کہ جو کچھ آپ نے اپنے مدارس میں 8 سال میں، 16 سال میں پڑھا ہے، انہی چیزوں پر آپ کی یہاں مشق ہو جائے۔ خانقاہوں میں کوئی نئی چیز نہیں بتلائی جاتی، صرف اور صرف ان سنتوں پر مشق کروائی جاتی ہے۔ جوتا آپ روز پہنتے ہیں، آپ نے سنتیں بھی پڑھ لی ہیں کہ دائیں پیر میں جوتا پہلے پہنے، لیکن توجہ نہیں ہوتی۔ عموماً لوگ کہتے ہیں جوتے ہی تو پہننا ہے، بائیں میں پہن لیا تو کیا ہوا، دائیں میں نہیں پہنا تو کیا ہوا؟ نہیں بھائی، سنت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ہے کہ آپ جوتا داہنے پیر میں پہنیں، یہ سنت ہے۔ اسی سنت پر مشق کروانے کے لیے آپ کو دعوت دی جاتی ہے کہ آپ 3 دن آئیں، آپ 1 ہفتہ نکال کر آئیں، آنا آپ کے لیے ضروری ہے۔ میں آپ کو آخر میں ایک مثال سے سمجھاتا ہوں۔ مولانا رشید احمد گنگوہی رحمہ اللہ ہمارے اکابر دیوبند میں بہت بڑے عالم بعمل گزرے۔ وہ جب خانقاہ امدادیہ میں حضرت مولانا حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمہ اللہ کے پاس گئے تو حضرت حاجی صاحب نے ان سے فرمایا کہ آپ 3 دن یہاں رکیں، اور ان سے کوئی تقاضا نہیں کیا۔ مولانا فرماتے ہیں کہ میں نے تہجد کے وقت دیکھا لوگ اٹھے ہوئے ہیں، کوئی وضو کر رہا ہے، کوئی مسواک کر رہا ہے، کوئی نماز پڑھ رہا ہے۔ میرے دل میں بھی بات پیدا ہوئی کہ میں اپنے آپ کو عالم کہتا ہوں، اور یہ دیکھو یہ صوفی لوگ جو ہیں یہ جاگے ہوئے ہیں اور نماز پڑھ رہے ہیں۔ میں نے تہجد کی نماز پڑھنا شروع کر دی۔ دوسرے دن یہی ہوا،
تیسرے دن بھی یہی ہوا. تیسرے دن جب میں جانے لگا تو میں نے حضرت حاجی صاحب سے کہا کہ حضرت صاحب میں آئندہ تہجد کی پابندی کروں گا. حاجی صاحب فرمانے لگے کہ بھائی ہمارا آپ سے ابھی بھی یہ تقاضا نہیں. یہاں یعنی کہنے کے بجائے سننے کے بجائے عملی طور پر مشق ہو جاتی ہے، اور جو مشق عملی طور پر ہو جاتی ہے وہ پھر نہیں مٹتی ہے. ہم ہزاروں تقریریں کر لیں، ہزاروں بیانات ہو جائے، جب تک آپ عمل کی دنیا میں نہیں آئیں گے تو لوگ کہہ دیں گے بہت اچھی تقریر کی، بڑے عربی کے فارسی کے اشعار کہہ لیے، بڑے واقعات سنا دیے، واہ واہ کر لی لوگوں نے، فائدہ کچھ نہیں. فائدہ تب ہوگا کہ آپ کو جو کچھ شیخ بتلائے، آپ کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا راستہ بتلائے، آپ اس راستے پر عمل کرنے والے بن جائیں. جب ایک سنت پر آپ عمل کریں گے، حضرت مفتی اعظم پاکستان مولانا مفتی محمد شفیع رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ ایک شخص اگر ایک دعا جو بیت الخلاء جاتے ہوئے مسنون ہے، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، یہ دعا اس نے سیکھ لی اور اس پر عمل کر رہا ہے، بیت الخلاء جانا ضرورت ہے، تو جب وہ اس دعا پر عمل کرے گا، یعنی جانے سے پہلے اس دعا کو پڑھے گا، اس کا اجر و ثواب 100 رکعت نفل پڑھنے سے زیادہ ہے. ایک مسنون عمل کو اپنانے کا ثواب جو ہے وہ 100 رکعت نفل پڑھنے سے زیادہ ہے. اول تو ہم نفلیں کتنی پڑھ سکتے ہیں، اور 100 رکعت کون پڑھے، کس کو ٹائم ہے، لیکن ایک سنت پر آپ نے عمل کر لیا تو 100 رکعت سے بھی زیادہ ثواب مل جائے گا. عزیز دوستو، اپنی زندگی کے اوقات کو قیمتی بنا لو. ان خانقاہوں میں آ کر بیٹھو، یہاں تمہیں اللہ کا نام ملے گا، اللہ کے نام کی مشق ملے گی، اور تمہارے دل مزین ہو جائیں گے، مجلہ ہو جائیں گے، مصفہ ہو جائیں گے، آپ کی نظروں میں پاکیزگی پیدا ہوگی، اور پھر جب آپ اللہ کا نام لیں گے تو اللہ کا نام لینے میں مزہ آئے گا. ابھی آپ نماز کے بعد تسبیح پڑھتے ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، اور جلدی جلدی میں تسبیح پوری کر لیتے ہیں. ہمارے شیخ حضرت مولانا محمد ادریس انصاری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ بھائی جب سبحان اللہ کہو تو یوں نہ کہو کہ سبحان اللہ سبحان اللہ، بلکہ جب اللہ کا نام لو تو اس طرح سے نام لو کہ تمہارا منہ اللہ کا نام لینے سے بھر جائے، اور تمہارے منہ میں اللہ کے نام کی مٹھاس پیدا ہو جائے. کہو سبحان اللہ سبحان اللہ، کہو نام بھی کہو نا، سبحان اللہ. یہ تسبیحات جو ہے دائیں ہاتھ پر آپ شمار کریں اور ایک ایک تسبیح اس طرح سے پڑھیں، سبحان اللہ الحمدللہ الحمدللہ اللہ اکبر اللہ اکبر. چند منٹ لگ جائیں گے آپ کے، لیکن آپ کے منہ میں اللہ کے نام کی مٹھاس پیدا ہوگی، کیونکہ پروردگار نے اس دنیا میں کتنی ساری چیزیں آپ گن بھی نہیں سکیں گے، کتنی میٹھی چیزیں پیدا کی ہیں، کتنے پھل پیدا کیے ہیں، ان کے اندر الگ الگ مٹھاس پیدا کیا ہے. تو جس پروردگار نے اتنی ساری پھلوں میں کے اندر مختلف مٹھاس پیدا کیے ہیں، جو کھاتے ہی آپ کی زبان پر آپ کہتے ہیں کہ یہ فلاں پھل ہے، اس کا ذائقہ اچھا ہے، تو اس کے پیدا کرنے والے پروردگار کے نام میں مزہ نہیں آئے گا؟ ضرور آئے گا، لیکن کیوں نہیں آتا؟ ہمارے دل پاکیزہ نہیں ہے. جیسے کسی شخص کو بخار ہوتا ہے، اس کے منہ کا ذائقہ کڑوا ہو جاتا ہے، اس کو پانی صاف پانی بھی دو کہتا ہے یہ کڑوا ہے. پانی کڑوا نہیں ہے، اس کا اپنا مزاج بگڑا ہوا ہے. اسی طرح سے ہمارے مزاج بگڑے ہوئے ہیں، ہمیں اللہ کا نام لینے میں مزہ نہیں آتا. آپ صدق اور یقین کے ساتھ
اطمینان کے ساتھ اور خوش دلی کے ساتھ آئیں یا بیٹھیں، خود بخود آپ کے دلوں میں اللہ کے نام کا مزہ آ جائے گا، اور پھر جب آپ گھروں میں بھی جائیں گے تو آپ کی زبانوں پر اللہ کا نام آ جائے گا۔ بھائی اس پر محنت کر لو، اگر آج محنت کر لی تو مرتے وقت اسی پر پھر خاتمہ ہو جائے گا۔ جس طرح حضرت کا آپ کو بتایا کہ وہ جمعہ کے دن ممبر پر تقریر کرنے کے لیے تشریف فرما تھے اور اسی دوران ان کا انتقال ہوا، تو حدیث میں ہے کہ جس طرح سے تمہارا انتقال ہوگا، جس طرح سے دنیا سے تم گئے تھے قبروں سے، اسی طرح اٹھائے جاؤ گے۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہم کلمہ طیبہ پڑھتے ہوئے قبروں سے نکلے، اس کے لیے آج محنت کریں کہ اس دنیا کی زندگی میں آپ لا الہ الا اللہ کا ورد کریں، یہ ہماری زبانوں کا ورد بن جائے اور یہ ہماری زبانوں کا آخری کلمہ بن جائے۔ جب یہ آخری کلمہ بن جائے گا، دنیا سے اس حال میں رخصت ہوں گے تو اللہ پاک یہ جو صفات ہیں کہ ان کے لیے فرشتے دنیا کی زندگی میں بھی بشارت دیتے ہیں اور آخرت میں بھی، نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، یہ ساری صفات مل جائیں گی۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا